الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک استاد صاحب مدرسے میں حسب معمول بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا مدنی منا بھی موجود تھا۔ اس کی ہر ادا میں وقار اور سلیقہ تھا۔ نورانی چہرہ اس کی قلبی نورانیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے اپنا سبق پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچے نے آ کر استاد صاحب کو سلام کیا۔ استاد صاحب کے منہ سے نکل گیا، جیتے رہو۔ یہ سن کر وہ مدنی منا چونکا اور کچھ یوں عرض کی کہ یا استاذی، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب اس کمسن مبلغ کی زبان سے اصلاحی جملہ سن کر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خیر خواہی کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ کمسن مبلغ کون تھا؟ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الحافظ القاری الامام مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف ہند کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم سن 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر
بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی تھی۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کے عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد صاحب رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان سے کر کے سند فراغت یہ حاصل کر لی تھی، اور اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا تحریری فتویٰ عطا فرمایا، اور فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی، اور آخر وقت تک میرے آقا اعلی حضرت فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ تو یوں تو 1286 سے 1340 تک لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر گئے تھے وہ فتاوی رضویہ کی صورت میں آج الحمدللہ دستیاب ہیں، اور یہ معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتاوی رضویہ تخریج شدہ جس کی 30 جلدیں ہیں، اور یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کا ضخیم ترین مجموعہ فتاوی ہے، جو کہ تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزارہ مسائل یہ ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم عقلیہ اور نقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق ہے، اور اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس کا ذکر مبارک میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے تقریباً ہر ہی بیان میں فرماتے ہیں، اور اس کی تاکید بھی اپنے متعلقین، اپنے محبین، ہر عاشق رسول کو فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں کنز الایمان شریف ضرور رکھا کریں۔ اور اس پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے۔ تو 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، اور ادھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بریلی شریف ہند میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کے آغاز میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا کہ جس میں کم سنی میں ہی میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بطور مبلغ داعی نیکی کی دعوت دینے والے نظر آ رہے ہیں، اور نیکی کی دعوت دینا یہ ایک اہم فریضہ ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعات ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 128 پر پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ تو مفسر شہیر حق کی امت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سب کو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم یعنی ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور برے باتوں، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید کیا فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ کچھ آگے چل کر حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی حدیث پاک نقل کی کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس موضوع پر انشاءاللہ آج چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ بات علماء کی سیرت میں، اولیاء کرام کی سیرت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں اس بات کو بہت اہمیت حاصل ہے، نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ تو اسلام میں تبلیغ یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ملتا ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ یہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے، یہ افضل ہے۔ کسی نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور، بہترین بندہ کون ہے؟ بہترین بندہ یہ کون ہے؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے یہ سمجھ جائے گا، تو یہاں تو لازم ہو جائے گا، ہم کو اس کو سمجھانا لازم ہے۔ تو ہم کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر ہماری اپنی توجہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کام میں آگے نہیں بڑھتے، اور اس کی نحوست کیسی ہوتی ہے؟ سنیے کہ جو نیکی کی دعوت نہ دے، برائیوں سے نہ روکے، حضرت سیدہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ مزید حدیث پاک میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کون نہیں چاہتا کہ
کہ اس کی زندگی بخیر و عافیت گزرے، چین سکون امن و امان قائم ہو، خوشحالیاں ہوں، برکتیں ہوں۔ آئیے اس کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر فی زمانہ ہم غور کریں اور دیکھیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سے معاملہ، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ کمسنی کا واقعہ جو ہم نے سنا، میں نے جب کتاب میں پڑھا تو مجھے امیر اہل سنت کا ایک انداز نظر آیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو داڑھی رکھے، جو امامہ پہنے، جناب جو مبلغ ہو، جو بیان کرے تو وہی یہ تو کام کرتا ہے، نیکی کی دعوت تو وہ دیتا ہے۔ اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اس معاملے میں ایک مدنی مذاکرے میں توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کرنا یہ سنت ہے۔ اب جسے سلام کیا اس کو جواب دینا واجب ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ اگر کسی نے آ کر سلام کیا نا السلام علیکم، اب اس نے تو سنت ادا کی لیکن یہ جواب نہیں دیتا۔ بارہا کا تجربہ آپ اس کو دیکھ لیں آزما کر کہ مذہبی وضاحت رکھنے والے بھی سلام کا جواب نہیں دے پاتے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو توجہ دلاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے جواب نہیں دیا۔ امیر علیہ سنت کا انداز کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ہاتھ ملایا، اس نے بھی مسکرا دیا، جواب نہیں دیا۔ اب اس کو سمجھانا ہے تو آہستہ سے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہاتھ نہیں چھوڑیے گا اس کا، تو فوراً وہ کہے گا وعلیکم السلام، یاد آ گیا اس کو۔ اب چونکہ اس نے ایک واجب پر کو ترک کیا، دیر کی اس نے ادا کرنے، تو اب اس پر توبہ بھی لازم ہے، تو ابھی بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑیں بلکہ اس کو آہستہ سے بھی کہہ دے کہ توبہ کر لیجئے گا، سلام کا جواب دینا جلدی لازم ہے۔ تو اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ میرے پاس یہ علم ہو، مجھے یہ درد ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو کیا اس کام کو کرنے میں کوئی آپ کو کوئی خاص ٹریننگ لینی پڑے گی؟ علم ہوگا تو عمل ہوگا نا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اگر انداز اختیار کیا جائے، اس سے ہی فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں علم حاصل کروں، عمل کروں، میں دوسروں کو اسی طرح ون بائی ون نیکی کی دعوت دیتا رہوں تو چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، اچھائیوں سے اچھائیاں پھیلتی جائیں گی۔ ہم جب سب اس مل میں اس کام میں کوششیں کریں گے، معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور آج الحمدللہ رب العالمین اس کی ایک بہار دعوت اسلامی کی صورت میں موجود ہے کہ کہاں داڑھی رکھنے کا تصور تھا، کہاں امامہ شریف سجانے کا تصور تھا، کہاں سنت کے مطابق لباس سجانے کا ذہن تھا، کہاں یہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا ذہن تھا، تو کہاں یہ جامعۃ المدینہ میں طلبہ کو درس نظامی کرانے کا ذہن تھا۔ دنیا ہی کی طرف تو دوڑے بھاگے چلے جا رہے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان حاصل کر کے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا وہ پودا لگایا جو آج تناور درخت بن چکا الحمدللہ۔ اور 92 جمع 2 94 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے مبلغین یہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو علم ہوگا تو عمل ہوگا، اور پھر سمجھانے کا انداز یہ بھی مثبت ہو، کیونکہ ظاہر جہالت کا دورہ ہے، کسی کو سمجھاتے ہیں تو جاؤ مولانا اپنی اپنی کرو، ہم نے تو یوں بھی دیکھا، ہم نے تو یوں بھی سنا۔ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے بعد دہلی ہند کی ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے، وظیفے کچھ اورات پڑھ رہے تھے۔ ایک صاحب آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریبی نماز پڑھنے لگے۔ جب قیام میں رہے تو مسجد کی دیوار دیکھتے رہے سامنے۔ اب رکوع میں جب گئے تو بجائے وہ سر جو جھکتا ہے، اس نے اس وقت بھی چہرہ سامنے ہی رکھا رکوع میں بھی جا کر۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس وقت کہاں نگاہ ہونی چاہیے۔
کہ جب تکبیر کہی جائے قیام ہو تو اس وقت سجدے کے حالت جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں نظر ہونی چاہیے، اور پاؤں جب رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان ہو، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو سینے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، جب سجدہ کرتے ہیں تو ناک کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں نگاہ ہونی چاہیے، اور جب سلام پھیریں تو کندھوں کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ سمجھایا تو یہ سنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے واہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام فرمایا کہ پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے، بس سجدے میں جب جائیں گے تو سر تو زمین پر ہوگا نا چہرہ، تو اس کا مطلب تو سجدہ بھی تھوڑی پہ کریں تاکہ قبلے کی طرف ہی منہ ہو۔ تو یہ سن کر وہ صاحب خاموش ہوئے اور ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تا آخر قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا۔ تو اس دور میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی حکمت عملی کے ایسے انداز ہونے چاہیے کہ جس میں ہم معاشرے میں پائی جانے والی غیر شرعی جو معاملات ہیں اس کو ہم دور کر سکیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادریوں میں، اپنی قوموں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے دیہاتوں میں کتنے غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہی فیضان اعلیٰ حضرت حاصل کیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسی انداز کو اپنا کر جب آپ نے کوششیں شروع کی تو آج معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو غیر شرعی رسموں اور معاملات سے وہ دور ہو گیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جس انداز کو اپنایا اس انداز کو میں بھی لوں، اس انداز کو آپ بھی لیں، اس انداز کو مدنی چینل کے ناظرین بھی لیں، تاکہ ہم دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی اس قدر دھومیں مچائیں، اس قدر دھومیں مچائیں کہ شیطان سر پیٹ کر رہ جائے، اور شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے ایک جمع غفیر کی ضرورت ہے، جمع غفیر کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے میں انقلاب برپا کیسے ہوگا؟ ایسے مبلغین سے ہوگا، ایسے ذہین اسلامی بھائیوں سے ہوگا، ایسے ذہین افراد جو اپنا ٹیلنٹ اگر دیکھا جائے وہ دنیاوی مقاصد، دنیاوی معاملات میں جو سرو کرتے ہیں ان کو کسی طرح نیکی کی دعوت دے کر اس اہم فریضے کو ادا کرنے پر اگر وہ لگ جائیں تو معاشرے میں بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس انداز کو اپنائے ہوئے تھے، وہ ایسے افراد کو تلاش کرتے، ان پر کوششیں کرتے، ان پر انفرادی کوشش کرتے کہ کہیں وہ اپنی صلاحیت دنیاوی علوم و فنون اور دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری امت کی اصلاح کے لیے یہ صرف کریں۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد کچھ عرصہ آپ نے تدریس فرمائی، یعنی کچھ عرصہ آپ نے پڑھایا، پھر بعض وجوہات کی بنا پر تدریس چھوڑ کر مطلب یعنی کلینک شروع کر دیا، کیونکہ آپ حکیم بھی تھے اور ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے، وہاں سے اپنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر مطلب میں مشغول ہو گیا ہے، بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آج بھی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو جذبے کے تحت اپنی اولاد کو حافظ بھی بناتے ہیں، عالم بھی بناتے ہیں، لیکن پھر کیا کیا؟ پھر دنیاوی کاموں میں ایسا مصروف کیا کہ وہ جو اس کو قرآن یاد تھا
آج اس کو قرآن بھلا دیا گیا کہ قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ. اس نے جو علم حاصل کیا تھا بجائے اس علم سے اس کے اپنے ہی بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ادارے میں کسی طرح بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی اصلاح کا کوئی سامان ہوتا، بجائے اس طرح کرنے کے وہ دنیا کمانے میں مصروف ہو گیا. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو محدث سورتی علیہ رحمہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا شاگرد جو ہے وہ مطب یعنی کلینک میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا تھا. چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث سورتی نے خط اس مضمون کا اعلی حضرت کی خدمت میں تحریر فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو آپ ان کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجیے. جب اعلی حضرت کی خدمت میں مفتی امجد علی اعظمی کی حاضری ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی لطف و کرم فرمایا اور فرمایا کہ مولانا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مطب کرتا ہوں، کلینک چلاتا ہوں. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مطب بھی اچھا کام ہے، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر طب کرنے میں یہ خرابی کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے. ولی کامل کے لبہائے مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اپنے اندر ایسی روحانیت لیے ہوئے تھا کہ صدر الشریعہ کے دل سے علاج معالجے کے پیشے کا خیال جاتا رہا، پھر مطب چھوڑا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسے عظیم روحانی طبیب کی زیر نگرانی بریلی شریف میں رہ کر دینی کاموں میں مصروف ہوئے، علم دین کی اشاعت کے ذریعے لوگوں کا روحانی علاج کرنے لگے. اور یہ وہی مفتی امجد علی اعظمی ہے جنہوں نے اس امت کو بحر شریعت جیسا عظیم خزانہ عطا فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو غور کریں. کیا ہمارے پاس بھی بولنے کا فن ہے؟ تو جناب مختلف نعمتیں ہم کو ملی ہیں. بعض اوقات جب علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہ واقعی لگتا ہے کہ یار یہ ذہین کتنا ہے، یہ کتنا ذہین ہے کہ جس علم پر جاتا ہے کمال حاصل کرتا ہے. لیکن میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ کیا یہ دائرہ میرا علم دین ہے یا علم دنیا ہے؟ میں اس وقت جو اپنے مشاغل کو اختیار کیے ہوئے ہوں، جو اپنے کام کاج، جو اپنے معاملات کو میں جو وقت گزار رہا ہوں، کیا اس وقت کو گزارنے میں دین کو کسی طرح کا فائدہ پہنچا رہا ہوں یا صرف اور صرف اپنی دنیا کمانے میں مصروف ہوں؟ اور اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے فیضان کی یہ برکتیں قبلہ امیر علیہ سنت نے یہی فیضان اعلیٰ حضرت حاصل کیا. اور آج ایک ایک فرد پر، چاہے وہ کاروباری ادارے سے تعلق تھا، چاہے وہ دنیاوی تعلیمی ادارے سے تعلق تھا، آج ان کو اس بات کا ذہن دیا تو آج دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، مختلف کمپنیوں کے ڈائریکٹرز ملیں گے، بڑی بڑی پوسٹوں پر متمکن جو ہے وہ لوگ ملیں گے کہ جو اپنے اپنے اداروں میں کس طرح نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں اس کام میں مصروف رہتے ہیں. اور الحمدللہ کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علوم فنون کو قربان کیا اور دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے. یعنی آپ اس سے یوں اندازہ لگائے، میرے پاس صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کے ذریعے بڑی بڑی فینسی عمارتیں بنا رہا ہوں، بڑی بڑی ٹاورز بنا رہا ہوں، بڑے بڑے ماڈلز میں بنا رہا ہوں، لیکن اگر اسی ذہانت کو میں مسجدیں بنانے میں خرچ کروں تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں فلاحی کام کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ امیر اہل سنت اس سلسلے میں جب ذہن دیا تو لوگوں کا ذہن بھی بنتا ہے اور لوگ اس طرف سے مائل ہوتے ہیں. تو بہرحال ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا دنیاوی کاموں میں مشاغل میں ڈوبتا نظر آئے، صرف اور صرف دنیا کے معاملات میں مصروف رہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً انفرادی کوشش کریں. اگر ہماری انفرادی کوشش سے کوئی دین کے کاموں میں مصروف ہوا، الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت عظیم مبلغ بنے. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر سوال کیا. اب ان کی جو آواز تھی وہ کچھ اس طرح بعض ہوتی ہے کہ آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے بات کرنے میں، بات سمجھ میں آتی ہے اس کا کہے کی. تو مجھے یاد ہے کہ امیر اہل سنت نے ان کا سوال کا انداز سن کر یہ فرمایا کہ ارے آپ تو بہت اچھے مبلغ بنیں گے.
یہ جملہ امیر اہل سنت نے فرمایا. آپ یقین مانے 2 یا 3 دن کے بعد مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا تھا. وہ اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں شامل ہو گئے اور ماشاءاللہ مبلغ ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوششیں کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہماری بات سمجھ میں آئے اور وہ دین کے کاموں کے لیے زبردست معاون ثابت ہو جائے. ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. پھر معاشرے میں واقعی بہت سارے خرابیاں، بہت سارے معاملات یہ ہم دیکھتے ہیں. اب حکمت عملی بھی کوئی سکھائے نا ہم کو کہ حکمت عملی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سامنے والے کی اصلاح بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انداز کیا ہوتا تھا سنیے. سرکار کلاں ماہرہ شریف حضرت مہدی حسن میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بریلی شریف آتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود کھانا کھلاتے اور ہاتھ دھلاتے. کیوں؟ کہ پیر صاحب کے شہر سے آیا ہے. یہ پیر صاحب کے شہر سے آنے والوں کی تعظیم ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ فرماتے کہ میں نے سونے کی انگوٹھی اور چھلے پہنے ہوئے تھے. حسب دستور جب ہاتھ دھلوانے لگے تو فرمایا شہزادہ حضور یہ انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیجئے. میں نے اتار کر فوراً اعلیٰ حضرت کو دے دیے اور بمبئی چلا گیا. بمبئی سے ماہرہ شریف واپس آیا تو میری لڑکی فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور بریلی شریف کے مولانا صاحب یعنی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کہ یہاں سے پارسل آیا تھا جس میں چھلے، انگوٹھی اور خط تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شہزادی صاحبہ یہ دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں کیونکہ مردوں کو ان کا پہننا جائز نہیں ہے. تو کتنا پیارا یہ انداز تبلیغ ہے کہ آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کی خاطر حکمت و دانائی کے ساتھ بڑے ہی احسن انداز میں خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کروں، میں بھی دین اسلام کے لیے کوششیں کروں، تو ظاہر علم ہونا چاہیے. اور اللہ کی رحمت ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ شیطان کے خلاف جنگ جاری کیے ہوئے ہیں اور بارہا ایسے مناظر ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے سلسلوں کی برکت سے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ 31 دسمبر جو آنے والی ہے، اس 31 دسمبر کو اگر سابقہ سالوں میں ہم غور کریں اور سوچیں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو گناہوں میں مبتلا رہتی ہے. بلکہ بعض شہروں کے متعلق تو بارہا ایسی خبریں جاری ہوتی ہیں کہ وہاں کے شہر میں شراب کی دکانوں سے شرابیں ختم ہو جاتی ہیں، ہوٹلوں کے کمرے بک کر لیے جاتے ہیں اور فاحشہ عورتوں کی بکنگ کرائی جاتی ہے. طرح طرح کے گناہوں بھرے معاملات ہوتے ہیں. الحمدللہ مدنی ویسے بھی اور مدنی چینل کے آنے کے بعد تو اس تحریک کو اور دوام حاصل ہوا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مسلمانوں کو شیطانی کاموں سے بچانے اور نیکی کی دھومیں مچانے کے لیے ہم وطن مصروف رہتے ہیں. گزشتہ سال بھی اسی طرح کا مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا جو رات دیر تک جاری رہا اور بارہا ایسے میسیجز، ایسے پیغامات یہ الحمدللہ مدنی چینل پر آئے کہ امیر اہل سنت نے ہمیں سمجھایا کہ آپ مسلمان ہیں، یہ شرابوں کا معاملہ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ بدکاریوں کے اڈے پہ جانا یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. اس طرح سے جب احسن انداز سے امیر اہل سنت سمجھاتے گئے الحمدللہ کتنوں کی اصلاح ہوئی اور آج وہ نیکی کے راستے پر چل پڑے ہیں. تو آنے والی 31 دسمبر بھی مسلمانوں کو شیطانی کاموں سے بچانے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے رات 8:15 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ انشاءاللہ عز و جل شرکت فرمائیں گے. اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا اور
یہاں آنے والوں کے لیے ایک اور بھی اٹریکشن ہے. وہ کیا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں از ابتدا تا انتہا حاضر رہنے والے عاشقان رسول میں سے کسی ایک خوش نصیب عاشق رسول کو قرآن اندازی کے ذریعے مدینے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. تو قرآن اندازی کے لیے شناختی کارڈ کی جو کاپیاں ہیں یہ 31 دسمبر کو مغرب سے لے کر 8:30 بجے تک وصول کی جائیں گی. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 31 دسمبر کو 7:45 بجے ہوگی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہیں اپنے متعلقین کو مسلمانوں پر انفرادی کوشش، ان کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت انہیں ادھر ادھر نہ جانے دیں، اور انہیں اگر ذہن بنائیں کہ ہمیں یہ جو وقت گزارنا ہے وہ مدنی چینل پر گزارنا ہے انشاءاللہ. پھر دوسری بات یہی میں علم دین کی برکت کا عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. ہمارے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی کافی عرصے سے انفرادی کوشش کے ذریعے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، لیکن میں ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا. آخر کار ان کی انفرادی کوشش کا ثمرہ ظاہر ہوا اور میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. ہمارا مدنی قافلہ خانیوال کے ایک دیہاتی علاقے میں موجود ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے ملحق ایک مسجد میں ٹھہرا. مدنی قافلے کے آخری دن میں ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا. میری آنکھ لگ گئی. سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہے جنہوں نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا ہے اور سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے. ان کے پیچھے بھی نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے انہی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سنیوں کے امام سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہیں. تو یوں مدنی قافلے کی برکت سے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں علم دین سکھا رہا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آنے والے اتوار سے انشاءاللہ عز و جل یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بہت ہی اہم کورس بھی شروع ہو رہا ہے. یہ کورس صرف اتوار کو ہوگا، 5 اتوار کا یہ کورس ہے جو صبح 11 سے 1 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی. یعنی سمجھیں کہ پورا کورس یہ 10 گھنٹے کا ہے. صرف اتوار کو 2 گھنٹے کے لیے یہ کورس جو ہے ہوگا، اور اس کورس کا جو نام ہے وہ ہے طہارت کورس. جی ہاں، طہارت کورس کہ مسلمانوں کے لیے اس کا علم سیکھنا بھی یہ ضروری ہے. اور آج بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی ہماری غفلتیں بہت زیادہ ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پاکی ناپاکی کے مسائل جو ہے وہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نہیں جانتے. تو ہمیں طہارت کورس یہ بھی کرنا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جس سے نماز درست ہو سکے. تو کپڑے، جسم اور جگہ کے ناپاک ہونے کے احکام اس میں سکھائے جائیں گے. انہیں پاک کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا. پانی کے احکام یہ یاد کرائے جائیں گے. کپڑا ناپاک کب ہوتا ہے یہ سمجھایا جائے گا. کارپیٹ پاک کرنے کا عملی طریقہ سکھایا جائے گا. ہم یہ بیان تو اکثر مبلغین سے سنتے ہیں کہ جناب واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں تو یہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں. لیکن اب واشنگ مشین میں یہ کپڑے پاک کیسے ہوں گے اس کا عملی طریقہ سکھایا جائے گا. تو یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ کورس ہوگا، اور اس کورس کی بڑی اہمیت ہے. یہ ریکارڈڈ بھی ہوگا انشاءاللہ. پھر مزید اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو مدنی چینل پر بھی بعد میں اس کو نشر کیا جا سکے گا. لیکن جو باب المدینہ میں مجھے مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، میں آپ سب کو دعوت پیش کروں گا کہ آپ ضرور چھٹی کا دن ہوتا ہے، باب المدینہ میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، 11 بجے سے 1 بجے تک یہ لائیو نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف آپ کو یہاں پر سلسلہ بنے گا، اور ہماری کوشش ہوگی
کہ جو 5 اتوار کو یہاں حاضری دے، باپا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حضور انہیں ملاقات کی سعادت مل جائے امیر اہل سنت سے، تو انشاءاللہ اس کا حاضری کا کوپن بھی بنایا جائے گا، اور اس طرح سے اس کورس کو مزید اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو میں تمام ہی اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ضرور بھی ضرور اس کورس کی برکتیں حاصل کریں، خود بھی سیکھیں، اپنے متعلقین، اپنے آفیسز والوں کو، اپنے دکان والوں کو، اپنی مارکیٹ والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھروں میں سے والد صاحب کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اس کی بھرپور دعوت دیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں۔ طہارت کورس صرف 5 اتوار، ہر اتوار صرف 2 گھنٹے آپ نے دینے ہیں اور یوں اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی اذان کا سلسلہ ہوگا، اور اذان کا جواب دینا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک روایت کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے ہر کلمے پر اسے 2 لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اذان میں 15 کلمات ہیں، اذان کا جواب دینے میں 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ تو مدنی چینل پر بھی جو براہ راست اذان ہوتی ہے اس کا جواب دیجئے، ثواب پائیے۔ مسجدوں میں بھی جہاں جہاں ممکن ہو اس کی برکتیں حاصل کرے۔ جو یہاں موجود ہیں اذان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں، اذان کا جواب دیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔ امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ دلائل الخیرات، صدائے سرور ذیشان، دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ درود پاک کی فضیلتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کی فضیلت سنی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کا مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور درود پاک کے تو کیا کہنے ہیں۔ یاد رہے، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوتا ہے اور اس سے محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب دلائل الخیرات میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک میں اسے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح ابن خزیمہ میں والدہ و ولدہ کی جگہ اہلہ و مالہ ہے، یعنی جب تک میں اس کے نزدیک اہل و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت ایک روحانی میلان ہے جو الفت اور چاہت کا سبب ہے اور دوری کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے محبت کی تعریف میں اگرچہ عبارات مختلف ہیں لیکن یہ در حقیقت اختلاف احوال ہے، اختلاف اقوال نہیں۔ اکثر تعریفات حقیقت محبت کو بیان نہیں کرتی، اس کے ثمرات یعنی فائدے کو واضح کرتی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا محبت ان معلومات میں سے ہے جن کی حقیقی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہی شخص اسے وجدان سے پہچان سکتا ہے جسے حاصل ہو جائے لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی جو اس سے زیادہ واضح ہو۔ قریب ترین تعریف وہ ہے جو شیخ زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کا جمال دل کی گہرائی میں گھر کر جائے، یہاں تک کہ اس کے ماں سوا کی طرف التفات یعنی توجہ کی گنجائش نہ رہے۔ محب کے لیے نہ تو محبوب کی جدائی ممکن ہو نہ اس کی مراد کی مخالفت، اور اس سے اپنے اوپر اختیار بھی نہ رہے، کیونکہ حسن ایسا جابر بادشاہ ہے کہ جس پر جلوہ گر ہوتا ہے اسے نہ اختیار دیتا ہے نہ مہلت، بلکہ اس کے لیے رویت یعنی دیکھنا بھی لازم نہیں ہے۔ حسن کی کشش غیر شعوری اور گرفت طاقت سے باہر ہوتی ہے۔ یہ کس سبب سے پیدا ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عزتوں اور غرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور حقائق و اغراض کو فنا کر دیتی ہے، لہٰذا محبوب کے بغیر قرار نہیں رہتا اور اس کے ماں سوا کے ساتھ رہنے کا اختیار نہیں رہتا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت اپنا عشق حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ یوں اظہار کرتے ہیں: ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:
اس کے حکم کو خواہش نفس پر مقدم رکھنا، حدود شریعت کی رعایت، تقوی، پرہیزگاری کو لازم پکڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنا، اس کی قضا پر راضی ہونا، اس کے کلام یعنی قرآن پاک سے محبت رکھنا، اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہونا، اس کا ذکر یا اسم شریف سن کر خوش ہونا، اس کے بغیر چین نہ آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اتباع کرنا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کب ہوگی؟ فرمایا اذا احببت رسولہ، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ عرض کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کب ہوگی؟ تو فرمایا جب تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے، واستعملت بسنتی، اور تم ان کی سنت پر عمل کرو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، ان کا یعنی آقا علیہ السلام کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مسائب پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے، اور اسے اپنے تمام امور میں جاری کرو گے۔ وَأَحْبَبْتَ بِحُبِّهِ، اور تمہیں جس چیز سے بھی محبت ہوگی وہ آپ کی محبت کے سبب اور آپ کی اقتداء میں ہی ہوگی، تم اس چیز کو محبوب رکھو گے جسے آپ نے محبوب رکھا ہو۔ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں قول نقل کرتے ہیں، حضرت سیدی ابو القاسم کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں ہم پر تمام راستے بند ہیں مگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم کی پیروی کرے، جس نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کیا، وہ ہرگز منزول مقصود پر نہ پہنچے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ظاہر و باطن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہو، یہی جذبہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی عام کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر دم وابستہ ہو جائیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء معاصرین حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ فرماتے ہیں جو اپنے باطن کو مراقبے اور اخلاص سے صحیح کر لے گا، لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو مجاہدہ و پیروی سنت سے آراستہ فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ اکابر اولیاء معاصرین حضرت سید الطائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ وقت انتقال اپنے صاحبزادے ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، ظاہر میں سنت کا خلاف اس کی علامت ہے کہ باطن میں ریاکاری ہے۔ حضرت سعید بن اسماعیل حیری ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگانی کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی کرے اور علم ظاہر کو لازم پکڑے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت سید ابو الحسین احمد بن الحواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت سید طائفہ
ریحانۃ الشامی یعنی ملک شام کا پھول کہتے تھے۔ فرماتے ہیں جو کسی قسم کا کوئی عمل بے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرے وہ عمل باطل ہے۔ حضرت سیدی ابو العباس احمد بن محمد الآدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقران سے ہیں، فرماتے ہیں جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور معرفت سے روشن کر دے گا، اور کوئی مقام اس سے بڑھ کر معظم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام، افعال، عادات سب میں حضور کی پیروی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع و پیروی بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا امید افزا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ کر دی گئی ہو تو اس کو ان تمام لوگوں کے ثوابوں کے برابر ثواب ملے گا جو لوگ اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص کوئی گمراہی کی بدعت نکالے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہو تو اس شخص پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نئی بات جو دین میں نکالی جائے وہ مذموم اور باعث گناہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ نئی بات مذموم اور گناہ ہے جو بدعت ضلالت ہو اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوں۔ اسی لیے شارحین حدیث نے فرمایا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، دوسری بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ بدعت سیئہ گناہ کا کام ہے اور بدعت حسنہ گناہ نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ چنانچہ صاحب مرقات نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا قید البدعۃ بالضلالۃ لاخراج البدعۃ الحسنہ، یعنی بدعت ضلالت کی قید اس حدیث میں اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ بدعت حسنہ کو اس سے نکال دیں، کیونکہ